ایران کیسے ڈرون سے امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے؟ ایران کی ڈرون وارفیئر اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایران کس طرح ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر کے امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے؟ آج کل جدید جنگوں میں ڈرون سب سے اہم ہتھیار بن چکے ہیں۔ پہلے جنگوں میں لڑاکا طیارے اور ٹینک اہم ہوتے تھے، لیکن اب کم قیمت ڈرون بھی بڑی طاقتوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایران دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کم بجٹ کے باوجود بہت طاقتور ڈرون پروگرام بنایا۔ ایران نے ڈرون پر فوکس کیوں کیا؟ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی پر اس لیے زیادہ توجہ دی کیونکہ اس کے پاس امریکہ جیسے جدید لڑاکا طیارے نہیں ہیں۔ امریکہ کے پاس جدید طیارے جیسے F-35 اور F-22 موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس پرانے طیارے ہیں۔ اس لیے ایران نے ایک نئی حکمت عملی بنائی: کم قیمت ڈرون تیار کرو اور بڑی طاقتوں کو نقصان پہنچاؤ۔ ایک جدید لڑاکا طیارہ اربوں ڈالر کا ہوتا ہے، جبکہ ایک ڈرون صرف چند ہزار یا لاکھ ڈالر میں بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ڈرون وارفیئر کو اپنی فوجی حکمت عملی کا ایک حصہ بنایا۔ اس وقت ایران کے پاس کئی خطرناک ڈرون موجود ہیں۔ سب سے مشہور ڈرون شاید 136 ہے۔ یہ ایک خودکش ڈرون ہے جو اپنے ہدف سے ٹکرا کر دھماکہ کرتا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سستا ہے اور بڑی تعداد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ڈرون مارا بھی جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ایران کا ایک اور اہم ڈرون مہاجر 6 ہے۔ یہ ایک سرویلنس اور اٹیک ڈرون ہے جو میزائل بھی فائر کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس بڑے ڈرون بھی ہیں جو امریکی پریڈیٹر ڈرون جیسے نظر آتے ہیں۔ ڈرون سوارم اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایران کی سب سے خطرناک حکمت عملی ڈرون سوارم اسٹریٹجی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے ڈرون چھوڑ دینا۔ اگر امریکہ کا ایئر ڈیفنس ایک یا دو ڈرون مار بھی دے تو باقی ڈرون ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 100 ڈرون بھی حملہ کریں تو دفاعی نظام کے لیے سب کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈرون سوارم اسٹریٹجی جدید جنگوں میں بہت خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ ایران کے ڈرون امریکہ کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر خطرہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرون چھوٹے ہوتے ہیں اور ریڈار پر پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرون کم اونچائی پر پرواز کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرون بڑی تعداد میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کے دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور آئرن ڈوم ایک میزائل کو مارنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، جبکہ ڈرون بہت سستے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دفاع پر زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور ایران کم خرچ میں حملہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران صرف خود ڈرون استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنے اتحادی گروپس کو بھی دیتا ہے۔ یمن میں حوثی فورسز نے بھی ڈرون استعمال کیے ہیں۔ عراق اور شام میں بھی ایران کے حمایتی گروپس ڈرون استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران دور بیٹھ کر بھی جنگ لڑ سکتا ہے۔ اسے پراکسی ڈرون وارفیئر کہا جاتا ہے۔ مستقبل کی جنگیں ڈرون پر زیادہ منحصر ہوں گی۔ ایران مسلسل نئے ڈرون بنا رہا ہے۔ نئے ڈرون زیادہ تیز، زیادہ ذہین اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے ڈرون پر بھی کام کر رہا ہے۔ امریکہ بھی ڈرون کے خلاف نئی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، جیسے لیزر ویپنز، الیکٹرانک وارفیئر اور اینٹی ڈرون سسٹم۔ ایران کی حکمت عملی بہت سادہ ہے: زیادہ تعداد میں سستے ڈرون استعمال کرو اور دشمن کو تھکا دو۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ جدید جنگ صرف طاقتور ملک ہی نہیں جیت سکتے بلکہ اسمارٹ اسٹریٹجی بھی ضروری ہے۔ ایران کی ڈرون وارفیئر اسٹریٹجی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ مستقبل میں ڈرون جنگوں کا اہم حصہ ہوں گے اور ایران اس میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ ملٹری ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔